اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے یہ جو ملک گیر احتجاج شروع ہو گئے ہیں اور بجلی کے بلوں پہ یہ حالات ایک گمبھیر سے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور کل عمران خان کے جو وکیل تھے عمران خان سے ملے اور پھر جب نکل گئے تو پھر انہوں نے ایک بیان جاری کیا، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی میں یہ جو واقعہ پیش آیا، جو راشن کارڈ تقسیم کر رہے تھے، تو اسی پہ بھی اب ہم بات کریں گے۔ تو ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، ویڈیو کو بھی لائک کریں، اور ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں تاکہ ہماری تھوڑی حوصلہ افزائی ہو۔ تو ناظرین، ابھی سب سے پہلے ہم بات کریں گے ملک گیر احتجاج کے کیا معاملہ ہے، اور یہ جو جماعت اسلامی نے جو کال دی تھی جو بجلی بلوں کے حوالے سے، اور یہ ان کی یہ کال جماعت اسلامی کو خود ہی مہنگی پڑ گئی۔ تو یہ کیا ہوا، تو جماعت اسلامی کے اوپر کچھ کیسز کر دیے گئے ہیں آج، اور وہ کیسز حوالے سے کہ سرکار مداخلت میں جو سرکار میں مداخلت، اس حوالے سے ان کے اوپر کیسز کیے گئے ہیں کہ آپ لوگوں نے سرکار میں مداخلت کی ہے، اور ابھی اس ملک میں مہنگائی کے خلاف اگر کوئی احتجاج کرے گا تو ان کے اوپر کیسز کیے جائیں گے۔ اور یہ جو پچھلی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، شہباز شریف جب وزیر اعظم تھے، ان کے دور میں جو دھڑا دھڑ یہ کیسز یہ جو بنا رہے تھے لوگوں کے اوپر، وہ کیسز ابھی گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اور ان لوگ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے یہ جو قانون پاس کیے تھے وہ قانون خود ہی ابھی پیپل پارٹی اور عوام کے گلے پڑنے لگ رہے ہیں۔ تو ابھی جو بھی کوئی احتجاج پہ نکلے گا تو ان کو کار مداخلت سرکار کے کار مداخلت کے اس پہ ان کے اوپر کیسز کیے جائیں گے۔ اگر کسی کو اٹھایا گیا تو ان کا کوئی پوچھ نہیں سکتا، بغیر وارنٹ کے، بغیر کسی کے کوئی ایسے ادارے کے ہر بندے کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو ابھی جو ہمارے جو پاکستان کے آئین میں ہے، کوئی بھی اسپیچ کر سکتا ہے، کوئی بھی اپنے حق پہ بول سکتا ہے، اس کا رائٹ ہے، اور اس کا انسانوں کا جو ایک رائٹ ہے کہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ان کیسز کا مطلب ان کا وہ جو پاس ہوئے تھے ان بل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہو اور راستے میں آپ غائب ہو گئے تو آپ کو عدالت یہ نہیں پوچھ سکتی کہ یہ بندہ اگر غائب ہوا ہے تو یہ کیوں غائب ہوا ہے اور کہاں گیا ہے۔ جیسے عمران ریاض کی ہم بات کریں، عمران ریاض کو تقریباً 3 منتھ پورے ہونے والے ہیں، 4 منتھ ہونے والے ہیں، جب 10 مئی کو 11 مئی کو ان کو اٹھایا گیا تھا، تو آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں لگا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ابھی جماعت اسلامی نے ایک وہ کیا تھا، پشاور سے لے کر کراچی تک ملک گیر احتجاج ہو رہے ہیں، اور تاجر حضرات نکلے ہوئے ہیں، اور بل کے حوالے سے نکلے ہوئے ہیں، جو بجلی کے بل تھے ان کے حوالے سے لوگ نکلے ہوئے ہیں، لوگ اپنے حقوق مانگنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ ابھی حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، ڈالر کا ریٹ کہاں پہ پہنچ گیا، پیٹرول کا ریٹ آپ لوگ دیکھ لیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ تو یہ ناظرین، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ جب ایک منتخب عوام کے منتخب حکومت تھی، چل رہی تھی، اور پاکستان کو جو اکنامی تھی گروتھ کر رہی تھی، تو اس کو گرا کے ایک نئی حکومت جب لائی گئی تو اس نئی حکومت میں کیا تھا کہ یہ سارے جماعتیں ان میں شامل تھیں، اور اس میں صرف یہ تھا کہ ایک جماعت اسلامی نہیں تھی شامل۔ آج وہ جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف کال دی تھی، آج جب لوگ نکلے تو اور ابھی جماعت اسلامی کے اوپر کیسز کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں، جب کراچی میں آج راشن کارڈ تقسیم ہو رہے تھے، راشن کارڈ تقسیم ہوتے وقت ایک ایسا جمع غفیر ادھر اکٹھا ہوا، ایک ایسے حالات بگڑ گئے، لوگ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے فری راشن ملے۔ تو اسی حوالے سے لوگ جب آئے وہاں پہ کچھ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے، شاید پھر وہی آٹے کا معاملہ بن رہا تھا، جو پہلے آٹا تقسیم کیا جا رہا تھا شہباز شریف کی طرف سے، جو لوگ مرنا شروع ہو گئے، ادھر بچے مر گئے، اس میں خواتین مر گئیں، وہ ایک جمع غفیر آ کے اکٹھا ہوا تھا۔ اسی طرح ابھی آج راشن کارڈ کا یہی معاملہ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہم ابھی بات کریں گے کہ یہ جو جمع غفیر اکٹھا ہوا، اور اس پہ جب اس کو اچانک پھر اس کو حالات خراب ہونے کی وجہ سے اس کو دوبارہ بند کر دیا گیا، تو یہ آخر یہ معاملات یہ پاکستان کی عوام کا کیا بنے گا؟ اور یہ پاکستان کی عوام ابھی تو ایسے ہو گئے ہیں جو پہلے مڈل کلاس کے لوگ تھے اور لوور کلاس کے لوگ جو مشکل سے اپنے گھروں کو چلا رہے تھے، 2 وقت کا کھانا ڈھونڈ رہے تھے اپنے لیے، کہیں نہ کہیں سے ان کا وہ ہو رہا تھا، سسٹم چل رہا تھا، تو وہ ابھی آہستہ آہستہ رکتا جا رہا ہے، اور لوگ بھوک کی وجہ سے بے حال ہو گئے۔
اور کافی تعداد میں تقریباً ایک ریسرچ کے مطابق جب آج میں دیکھ رہا تھا تو پاکستان میں اسی سال تقریباً 40,000 سے زیادہ نوجوان چلے گئے ہیں اور تقریباً 40 لاکھ لوگوں نے اسی منتھ کے اندر لوگوں نے اپنے اس کے لیے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے مختلف ممالک کے لیے تاکہ وہ جائیں کہیں سے وہ اپنا کچھ ڈھونڈیں اور کھائیں. اور اسی پہ ہم بات کریں گے یہ جو مختلف ممالک میں لوگ جا رہے ہیں. جو ہمارے نئے نگران وزیر اعظم ہیں انور الحق کاکڑ صاحب, انہوں نے یہ بات کی کہ یہاں پہ ابھی ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی دو نظریے ہیں. ایک جب عمران خان تھا وہ کہتے تھے کہ جب ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں کس مشکلات سے کس اس سے زندگی گزارتے ہیں, وہاں لوگ پیسہ کما کے جب پاکستان بیچتے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے, وہاں ان کے اوپر کیا کیا مشکلات آتی ہیں. ایک وہ نظریہ تھا, وہ اس نظریے سے بات کر رہے تھے. اور ایک یہ نظریہ ہے انور الحق صاحب کا کاکڑ صاحب کا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے لوگ پاکستان سے باہر جائیں گے تو پاکستان میں ڈالر آئیں گے. یہ لوگ صرف اپنے ڈالر کے لیے, تاکہ ان کو کوئی اگر $1 بھی دے تو اس پہ یہ لوگ خوش ہیں. اگر ان لوگوں کو اپنی اکنامک گروتھ نہیں کرنی آتی, ان لوگوں کو اپنی جو فیکٹریاں کھلی ہوئی تھی ان پہ کیسز کر کے ان کو بند کر دیا گیا. اس طرح کے مختلف واقعات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. ہر دن ایک نیا واقعہ دیکھ رہے ہیں, ہر دن ایک نیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے ملک کے اندر. اور عمران خان کی بھی ہم بات کرتے ہیں. ناظرین, جب کل عمران خان کے وکلاء کی عمران خان سے ملاقات ہوئی, پھر جب وہ باہر آئے تو انہوں نے پیغام دیا تھا عمران خان نے کہ یہ میرا ملک ہے, اس ملک سے میں نہیں جاؤں گا. شاید بیک ڈور کوئی ایسے رابطے چل رہے تھے عمران خان سے تاکہ ان کو NRO کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہم آپ کو NRO دیں گے, آپ ملک سے باہر چلے جائیں. لیکن اس چیز سے عمران خان نے صاف انکار کر دیا کہ یہ میرا ملک ہے, میں یہیں رہوں گا, میں اپنے حقوق کی بات کروں گا, جو عوام کے حقوق ہے اس کے لیے اس پہ بات کروں گا, عوام کے لیے بات کروں گا, عوام کے جو حق میں ہوگا اس پہ بات کروں گا. میں اس ملک سے قطعاً باہر نہیں جاؤں گا, چاہے آپ لوگ مجھے ساری زندگی جیل میں کیوں نہ رکھو. یہ میرا ملک ہے, میں نے یہی رہنا ہے, چاہے ایک میں چھوٹے سے سیل میں ہی کیوں نہ رہوں. اور ناظرین, عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ مجھے اب جو پہلے ان کا لاک اپ تھا اس سے جو شفٹ کر دیا گیا ہے انہیں, جو جوڈیشل لاک اپ ہے ابھی, کیونکہ وہ جوڈیشری کے اندر ہے, ابھی ان کو کسٹڈی میں ہے, عدالت کی کسٹڈی میں, تو انہیں جوڈیشل لاک اپ میں رکھا گیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اتنا حق نہیں دیا گیا کہ میں جو یہ کیس چل رہا تھا وہ پہلے جو سیفر کا کیس تھا اس میں, ابھی جو پہلے دوسرا کیس تھا تو شاخانہ کو, اس میں تو وہ رہا ہو گئے, وہ کیس کالعدم ہو گیا, بالکل کیس ہی ختم ہو گیا. تو جب وہ دوسرا کیس تھا تو شاخانہ کا, اس میں ان کی جو ضمانت اس پہ ضمانت ان کی نہیں ہو رہی, ان کو وہ حق نہیں دیا جا رہا, وہ معاملہ بھی منڈے تک چلا گیا ہے. تو ابھی ناظرین, ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں اگر ایک سابق وزیر اعظم کو اپنے حق کا دفاع نہیں دیا جاتا, ایک سابق وزیر اعظم کو اب کوئی ایسا جو قانونی راستہ ہے وہ راستہ انہیں نہیں دیا جا رہا, ان کو ضمانت کے لیے ان کی اپیل نہیں سنی جا رہی, تو یہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ آخر یہ معاملات ایک نہ ایک دن اس عوام کو بھی بھگتنے ہوں گے. عمران خان تو ایک لاک اپ میں, چھوٹے سے لاک اپ میں رہ رہے ہیں, لیکن یہ جو پورا پاکستان ہے, یہ پورا پاکستان بھی ایک لاک اپ کی طرح بن گیا ہے. لوگ ایک جیل کی طرح قید ہو گئے ہیں, کچھ نہ بول سکتے ہیں, کچھ نہ کر سکتے ہیں. آج شاید اگر میں کچھ بول رہا ہوں, کل اس پہ بھی آوازیں اٹھے, کل اس پہ بھی کوئی ایکشن ہو, مجھے بھی کسی ایسی جگہ, میرے پیچھے تو بولنے والا کوئی نہیں ہے. عمران خان کے پیچھے تو پورا پاکستان کھڑا ہے. عمران خان کی اپنی پارٹی ہے, لیکن اس پارٹی کو بھی ایسے دبایا گیا. جو 9 مئی کے واقعات تھے اس کے بعد اس کی اپنے پارٹی کے لوگ ایسے دھڑا دھڑ ختم ہوتے جا رہے تھے. اور یہاں پہ ابھی ہم بات کریں گے کہ اسد عمر کی. اسد عمر نے جب مذمت کی پارٹی کی, اور حالانکہ پارٹی چھوڑی نہیں لیکن پیچھے ہو گئے, تو لیکن اب اس پہ سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ اسد عمر کے مسلسل کیسز کیوں ختم ہو رہے ہیں, اور باقیوں کے کیسز کیوں ختم نہیں ہو رہے ہیں, اور باقیوں کو کیوں ایسے پریشان کیا جا رہا ہے, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, لیکن جو اسد عمر ہے, اسد عمر کو مکمل کلین واش کر رہے ہیں. اس کے جو جتنے کیسز ہیں, بیک ورڈ کیسز ہیں, اس کے اوپر جو کیسز تھے وہ ختم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. لیکن عمران خان کا قصور یہ تھا, عمران خان نے اس عوام کی بات کی, اس عوام کے حقوق کی بات کی. انہوں نے کہا کہ سب کے حقوق برابر ہونے چاہیے. کوئی بھی عمران خان نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ لوگوں کو ایکسپوز کیا.
عمران خان نے ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جو اس ملک کی عوام کے ساتھ ایک ایسا وہ کیا ہوا تھا جو ایک غلامی والی سوچ انسانوں کے اندر بنائی ہوئی تھی، اس سوچ کو عمران خان نے ختم کیا۔ ابھی لوگ اٹھتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ اپنے حقوق مانگتے ہیں تو ان کے اوپر کیسز کیے جاتے ہیں، ان کو مختلف جیلوں میں۔ ابھی آہستہ آہستہ یہ کچھ دنوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو بلز کا معاملہ ہے، جو بجلی کے بلوں میں ایک دھڑا دھڑ اضافہ کر دیا گیا، تو یہ IMF کی طرف سے جو شرائط تھی وہ شرائط تو مان لی گئی، لیکن ابھی عوام کا جینا بحال کر اس طرح کر دیا ہے کہ عوام اس ملک میں جی نہیں سکتی۔ وہ اپنے بجلی کے بلز ادا کریں یا تو کھانے پینے کے اپنی اشیاء خریدیں، اپنے بچوں کو کچھ کھلائیں۔ ابھی معاملہ یہ ہے کہ اگر 199 یونٹ بل ہے آپ کا تو آپ نے 2500 روپے ادا کرنے ہیں۔ اگر ایک یونٹ زیادہ ہو گیا، 200 یونٹ ہو گئے تو لوگوں کو 6000 بل ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ایک یونٹ کی فیس اتنی زیادہ کیا ہے؟ یہ کس طرح کی پالیسیاں، یہ جو پالیسی میکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس طریقے سے پالیسی بنا رہے ہیں؟ اور یہ جو بجلی ہے، صرف جن لوگوں کو فری بجلی مل رہی ہے، کیا یہ فری بجلی ختم نہیں کی جا سکتی؟ صرف فری بجلی ان لوگوں کو نہیں مل رہی جو بڑے عہدوں پہ ہیں۔ فری بجلی اگر ان کو جو مل رہی جو بڑے عہدوں پہ، تو پھر جو ایک عام ٹیچر ہے، سرکاری ٹیچر، اسے بھی فری بجلی دی جائے، اسے بھی ایک گاڑی دی جائے، وہ بھی تو 18 گریڈ کے ٹیچر ہے، وہ بھی اسی طرح پڑھ کے اپنا ایک کمیشن پاس کر کے اسی پوسٹ پہ آئے ہوئے ہیں۔ اور وہ ٹیچر جو ہمارے جو جتنے بھی آنے والی نسلیں ہیں، ان نسلوں کا محافظ ہے، ان نسلوں کے جو سب کچھ ہمارے ٹیچرز ہیں، ان ٹیچرز کو پھر وہ سہولیات کیوں نہیں دی جا رہی؟ اگر ایک آفیسر کو، ایک سیکٹری کو، ایک بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا، اگر ایک عوام کے ووٹ سے منتخب ہوا بندہ آتا ہے، اس کو یہ ساری سہولیات میسر ہوتی ہیں، تو ایک ٹیچرز کو جو ہمارے جو فیوچرز ہیں، جو ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں، ان کو ایک آئیڈیا، ان کے لیے ایک آئیڈیل ہے یہ ٹیچر، تو ان کو یہ ساری سہولیات کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو پاکستانیوں کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں، اور یہ سوالات اٹھتے رہیں گے۔ ان سوالوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ آج عمران ریاض کو اگر بند کیا گیا ہے تو اس طرح کے ہزاروں لوگ اور اٹھے ہیں، یہ کوسچنز ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس طرح کے ایک سوال نہیں ہزاروں سوال ہوں گے۔ تو اس پہ ذرا تھوڑا سا سوچنے کی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے گئے تو یہ 5 سال بعد، 10 سال بعد اس ملک کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ایک عام بندہ یہاں تو جی ہی نہیں سکے گا۔ یہاں تو بس صرف جو عوام کا ٹیکس ہے، عوام کے ٹیکس پہ جو اشرافیہ ہے وہ جی رہی ہے، لیکن ایک عام بندے کا، جو میرے جیسے بندہ ہے، تو وہ جو ہر چیز لیتا ہے، اس پہ ٹیکس دیتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اشرافیہ کو تو ہر چیز مل رہی ہے۔ اگر کوئی بزنس مین ہے، ابھی تاجر حضرات بھی باہر نکل آئے ہیں، ان کو بھی زندگیاں محال ہوگی، وہ ان کے بس صحیح باتیں نکل گئی ہیں۔ تاجر حضرات کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر شاپ میں بیٹھے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تیل مہنگا ہو رہا ہے، سب کچھ مہنگا ہو رہا ہے، اس حوالے سے ہم کیا کریں گے؟ تو ناظرین، اس ساری باتوں پہ ذرا سا ان پاکستانیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ اپنے حقوق پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی مجھے دیجیے اجازت، اور میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔